الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اسلام کو نقصان صرف مسلمان سے پہنچے گا، یہود و نصارہ سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں. جس طرح اسلام کو نقصان صرف مسلمان سے پہنچے گا، اس طرح دعوت کی اس کام کو نقصان صرف کام کرنے والوں سے پہنچے گا. باطل دعوت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو کام کرنے والا یہ سمجھتا ہو کہ ملکی اور عالمی حالات کا تعلق حکومتوں سے ہے، وہ بڑے دھوکے میں ہے. مجھے یقین ہے اس کا کہ کام کرنے والوں کے آپس کے افتراق کا اثر ساری دنیا کو توڑ کر رکھ دے گا. جتنا اسلامی نظام اور اسلامی ممالک متاثر ہوں گے، ان سب کی وجہ اور سبب خدا کی قسم میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ میں یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. جب ایک ذمہ دار کی نیت کے بدلنے سے پھل کا رس کھٹا ہو سکتا ہے، تو وہ کام کرنے والے جن پر عالمی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے، ان کی نیتوں کا اثر سارے عالم پر کیا پڑے گا، اس کا اندازہ ہمیں خود کر لینا چاہیے. ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا کہ بنگلہ دیش کے حالات یہ ہیں. میں نے کہا یہ حالات تو ہماری وجہ سے ہیں. یہ حالات تو ہماری وجہ سے ہیں، ورنہ ایسا ملک جس کی بنیاد اسلام، ایسا ملک جس میں سب سے بڑا اجتماع دعوت اور دین کا مقصد، اس میں یہ حالات پیش آئیں. خدا کی قسم اس نظام کا کوئی تعلق حکومت سے نہیں ہے. اس سارے نظام کے بگڑنے کا تعلق یہاں کے کام کرنے والوں سے ہے. اخبار پڑھ کر یہ فیصلہ کر لینا کہ فلاں پارٹی کر رہی، فلاں پارٹی کر رہی، نہیں، بالکل نہیں. صرف کام کرنے والوں کے افتراق کی وجہ سے امت میں افتراق ہوگا، اور کام کرنے والوں کی اجتماعیت کی وجہ سے امت میں اجتماعیت ہوگی. اس کے علاوہ خدا کی قسم کوئی تیسری بات نہیں ہے. اس کے علاوہ خدا کی قسم کوئی تیسری بات نہیں ہے. اس کے بیانات صرف مطالعے کے لیے رہ گئے ہیں ساتھیوں کے پاس. کبھی ان بیانات سے اپنے آپ کو متہم نہیں کیا، اپنے آپ پر تہمت کبھی نہیں لگائی کہ یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہماری وجہ سے کام ہوا، نقصان ہوا، تو ہم کام سے بیٹھ جائیں گے. نہیں، اتنا نہیں ہے. اتنا ہوتا تب یہ معاملہ آسان تھا. اللہ رب العزت نے جن پر ذمہ داری ڈالی ہے، اگر ان کی وجہ سے دین کا اور امت کا دینی، مالی، جانی نقصان ان کی وجہ سے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں سے قیامت میں اس کا سوال کریں گے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے
اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اس لیے معاملہ باہر سے متعلق نہیں ہے. یہ خیال ساتھیوں کا غلط ہے. معاملہ تو کام کرنے والوں سے متعلق ہے. میں نے عرض کیا جب ایک امیر کی نیت کے بدلنے سے باغ کے پھل کا رس کھٹا ہو سکتا ہے تو جو ملکی امیر ہے وہ ذمہ دار جو کام کو لے کر چلنے والے ہیں ان کی نیتوں کے عالم پر کیا اثرات پڑیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو ہم میں سے ہر ایک اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروائے. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروائے اور یہ ذہنوں سے نکال دو. بالکل میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا کام کرنے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کام کرنے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ کوئی کسی کے ذریعے آگے بڑھ سکتا ہے نہ کوئی کسی کو آگے بڑھا سکتا ہے. کام براہ راست اللہ کا ہے. انتخاب اللہ خود فرماتے ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسلا من الناس. اللہ خود انتخاب کرتے ہیں کہ مجھے کام کس سے لینا ہے. اگر خدا نہ کرے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہمیں کوئی آگے بڑھائے اور کوئی ہمیں سپورٹ کرے، یا کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ فلاں کو پیچھے کرو، تو کسی کو آگے بڑھانے کسی کو پیچھے ہٹانے کا اس کام میں کسی کو اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں ہے. بالکل نہیں. اس کا میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہیں کہ کوئی کام کرنے والا کسی کے ذریعے آگے بڑھ جاوے یا کوئی کام کرنے والا کسی کے ذریعے پیچھے ہٹا دیا جاوے. قرآن نے اس کی گنجائش، بھائی کلیم ادھر آ جاؤ، قرآن نے اس کی گنجائش کہیں نہیں چھوڑی. میں سچی میں بالکل قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے کہیں گنجائش نہیں چھوڑی اس کی کہ دین کی اور دعوت کی محنت میں کوئی کسی کو آگے بڑھا دے کوئی کسی کو پیچھے ہٹا دے. یہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کے مضمون کے یہ بات خلاف ہے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ساتھیوں کو دھوکہ ہے. اور یہ کیوں ہے یہ بات کیوں ہے کہ انہوں نے ان کو آگے بڑھایا، انہوں نے ان کو پیچھے ہٹا دیا، انہوں نے ان کو ضائع کر دیا، انہوں نے ان کو استعمال نہیں کیا. یہ بات کیوں ہے؟ خدا کی قسم اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہے. اس کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کمزور ہے. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کو اللہ لائے اس کو کوئی روک دے. انبیاء علیہ السلام کن حالات میں بھیجے گئے ہیں کہ آپ کے خاندان سے لے کر متعلقین دوستوں تک دور قریب والا کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی ماحول ہی نہیں ہے نبی کے بھیجنے کا. لیکن اللہ منتخب کرتے ہیں اور اللہ منتخب کر کے بھیجتے ہیں. تو میری یہ بات آپ حضرات دل میں اتار لینا اور یاد رکھنا کہ اس کام میں کوئی کسی کو نہ آگے بڑھا سکتا نہ پیچھے ہٹا سکتا، کیونکہ یہ راستہ محض سیاست کا ہے. وہاں روزانہ بنتے ہیں، روزانہ ٹوٹتے ہیں، روزانہ اٹھتے ہیں، روزانہ گرتے ہیں. جی ہاں، یہاں یہ قصہ ہی نہیں ہے کہ اس نے ان کو آگے بڑھا دیا، اس نے اس کو پیچھے ہٹا دیا، اس نے اس کو مقام دے دیا، اس نے اس کو مقام سے گرا دیا. یہاں یہ قصہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اپنی محبت کا اعلان فرشتوں میں فرماتے ہیں. فرشتوں میں اللہ خود اعلان فرماتے ہیں
کہ اے فرشتوں میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. فرشتوں میں اللہ خود فرماتے ہیں فرشتوں سے. پھر فرشتے نیچے کے آسمان والے سے کہتے ہیں، وہ آسمان والے نیچے والے آسمان سے کہتے ہیں، وہ آسمان والے نیچے والے آسمان سے کہتے ہیں، وہ آسمان والے نیچے والے آسمان سے کہتے ہیں. ہر آسمان پر اس کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو. پھر حدیث میں ہے ثم يدعو له القبول في الارض، پھر زمین میں اس آدمی کی مقبولیت کو اتار دیا جاتا ہے. بہت آسان راستہ ہے کہ بجائے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے مخلوقی خوشامد کرو کہ اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو.